اس جنگ بدر میں کل مسلمانوں کی شہادت کتنی ہوئی؟ جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر، سمجھ گیا؟ اور اس میں شہید ہونے والے کل کتنے ہیں؟ 14، سمجھ گیا؟ جب مہینے کی 14 تاریخ ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ شب بدر۔ جنگ بدر میں جو شہداء کی تعداد ہے بالکل بدر کامل، اور یہ وہ شہداء ہیں کہ تمام شہداء پر ان کو فضیلت اور برتری حاصل ہے کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ کیف تعدون من شہد البدر فیکم، مسلمانوں میں کیا مرتبہ دیتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو جنگ بدر میں شریک ہوئے؟ فرمایا ہم افضل المسلمین وکیف تعدون انتم من شہد من الملائکۃ بدرا، اے جبریل تم بتاؤ جو فرشتے 5000 آئے تھے جنگ بدر میں، ان کا مرتبہ تم لوگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم افضل الملائکہ، سارے ملائکہ میں سب سے افضل وہ۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ملائکہ میں بدر کے شریک ملائکہ سب سے بہتر، اور مسلمانوں میں بدر کے شریک مسلمان چاہے وہ شہید ہوں یا وہ واپس آئے ہوں، سب کے سب سے شاندار۔ اس جنگ میں ایک منافق بھی شریک نہ ہوا۔ اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے نام کی کتنی بڑی برکت ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا، فرماتے تھے مصیبتوں میں جب آدمی گھر جائے تو ان حاضرین بدر کے نام پڑھے، تلاوت کرے ان کے نام، اور نام پڑھ کر اللہ سے دعا کرے اے اللہ ان لوگوں کے صدقے میں میری مصیبت ڈال دے، تو مصیبت ٹل جائے گی۔ اتنی اونچی شخصیت ان کی۔ بدر کے شریکوں میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ، اور عشرہ مبشرہ میں جو باقی ہیں وہ بھی ہیں۔ مگر کچھ لوگوں کو کیڑا نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑ لگی تھی، حضور کے صحابی تھے، بھیڑ لگا لیتے تھے لوگ صحابہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اتنی بھیڑ لگی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، رسول پاک کے صحابی اور عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ تو وہ آیا، کہا کہ دیکھیے آپ سے میں کچھ سوالات کروں گا، آپ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیجیے گا۔ ہاں پوچھو۔ کہ عثمان غنی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ جنگ بدر میں وہ تھے کہ نہیں؟ کہ اچھا جنگ بدر میں نہیں تھے، جنگ احد میں بھاگنے والوں میں عثمان غنی تھے کہ نہیں؟ کہاں بھاگنے والوں میں وہ بھی تھے۔ کہ اچھا یہ بتائیے کہ بیعت رضوان جب ہو رہی تھی حدیبیہ میں تو عثمان غنی اس میں تھے کہ نہیں تھے؟ کہنے سبحان اللہ۔ وہ بولا تو حضرت عثمان کو جلال آ گیا، اب وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جلال آیا، فرمایا ٹھیک میں تجھے بتاتا ہوں، وہ جنگ بدر میں نہیں تھے،
مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری بیٹی رقیہ کی عیادت کر، میں تجھے جنگ میں حاضر مانوں گا اور جنگ کے مال غنیمت میں تیرا حصہ لگاؤں گا۔ اور جنگ کے بعد رسول پاک نے تمام مجاہدوں کے برابر ان کو حصہ بھی دیا۔ رسول پاک ان کو حاضر مانے اور تو غیر حاضر مانے تو کیا تیری کھوپڑی ہے۔ اور سن، جنگ احد میں بھاگنے والے بھاگے تھے، عثمان غنی بھی بھاگے تھے، مگر اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، تمہاری اس لغزش کو میں نے معاف کر دیا۔ کہ اللہ نے تو معاف کیا لیکن تم اتنے نالائق ہو کہ تم معاف نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اللہ نے تو معاف کر دیا اور تم کہتے نہیں اللہ معاف کرے، ہم معاف ہونے نہیں دیں گے۔ فرمایا سن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے عثمان کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ پورے صحابہ میں مکے والوں کی نظر میں صاحب احترام عثمان کے برابر کوئی نہ تھا، اس لیے رسول پاک نے ان کو بھیجا۔ اتنے میں ان کی موت کی خبر آئی کہ مکے والوں نے انہیں قتل کر دیا، تو رسول پاک نے بیعت لی تمام صحابہ سے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سب اپنی جان قربان کرنے کی بیعت کرو میرے ہاتھ پر۔ سب نے بیعت کی، سب کی جب بیعت ہو گئی تو رسول اللہ نے صحابہ کے بیچ میں اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہذہ بیعتہ، اور یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بول، ایسی بیعت کسی کی ہوئی کہ رسول پاک بیعت لے رہے ہیں اور خود رسول پاک اس بیعت کے وکیل بھی، کسی کو ایسی بیعت نہیں ملی۔ اب بول، اذهب بهذا، جا، یہ میرے جواب لے کے جا، اب بول۔ چپ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک ہیں، اور اس واقعے بیعت رضوان سے یہ پتا چلا کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت ہو رہی ہے، تو عثمان کی طرف سے بیعت کے لیے حضور نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ جب یہ مان لیا گیا کہ عثمان شہید ہو گئے، ان کے خون کا بدلہ لینا ہے، تو پھر عثمان کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیعت لی جا رہی تھی وہ انتظام مصالح کی تھی، اور یہ بیان واقعہ ہے کہ عثمان ابھی زندہ، اور یہ بھی ہے کہ عثمان بیعت رضوان سے باہر نہ رہے، کہ ان کے بارے میں آیت اتری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ نے، اب اللہ راضی ہے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو وہ راضی جن سے ہے اس گروہ سے باہر نہ رہے۔ 12 اب یہ چند واقعات ہوئے، اس واقعے میں رسول پاک نے اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا اور پھر اپنی عبدیت کی بھی شان دکھائی کہ خیمے میں جلوہ بار ہیں اور سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ یہ چند مسلمان ہیں، اگر یہ شکست کھا گئے تو اگر تیری یہی مشیت ہے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی، کوئی تجھے ماننے والا نہ رہے گا، یہی لوگ ہیں کہ اسلام کا پرچم بلند کریں گے، تیری عبادت
کا چرچا کریں گے، یہ لوگ اگر نہ رہے تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی شان، اس انداز میں دعا کرنا، یہ رسول پاک کی کا مقام عبدیت ہے، عبدیت ہے کہ بندگی خدا کی بارگاہ میں کیسی ظاہر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا تو فوراً لپک کے گئے، رسول پاک سجدے میں ہیں، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، یا رسول اللہ اب کچھ ضرورت نہیں، اٹھیں یا رسول اللہ، اب کامیابی ہی کامیابی ہے۔ خیمے کے باہر حضور تشریف لائے تو حضرت مقداد ابن اسود کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا لقاعدون، آپ اور آپ کے رب جا کر کے جہاد کر لیجئے، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ جنگ کیسی ہوتی ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ انا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک ومن خلفک، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آپ کے اوپر دشمن کو نہیں آنے دیں گے۔ اس وقت رسول پاک کی پیشانی مبارک چاند کی طرح جگمگانے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، مقداد کے یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے رشک ہونے لگا کہ ایک کاش یہ جملہ میں نے کہا ہوتا، یہ بات میں نے کہی ہوتی۔ یہ شان ہے